سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کی 4 علامات کا ذکر کیا، سنیے اور ہم سب کوشش کریں اپنے اندر وہ علامتیں پیدا کریں، کیونکہ اہل ایمان کا یہی گروہ ہے جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی دین حق سے پھر گیا، اللہ کی کتاب سے پھر گیا، رسول اللہ سے منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اتنے سعادت مند ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اپنی سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے اسلام کی دولت دی، اس کو اسلام پر احسان نہ سمجھے، یہ اللہ کا فضل سمجھے کہ اس نے حق پر چلنے کی توفیق بخشی۔ اگر دل میں اسلام کے بارے میں منفی جذبات آئے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے شخص کی جگہ اس کو لے آئے جس کا دل بھی پاک اور صاف ہو اور جس سے اللہ محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی 4 علامتیں بیان کی ہیں جو اہل ایمان کا گروہ سعادت مند ہے۔ ارشاد فرمایا ان کی پہلی علامت یا ذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے، متواضع ہوں گے، خود مشقت اٹھا کر انہیں راحت اور سکون پہنچائیں گے، خود بھوکے رہ لیں گے، انہیں کھانا کھلائیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، وہ ان کی مکاریوں اور فریب کاریوں سے اسلام اور اہل اسلام کا دفاع کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے پیش ہوں گے، اور ان کا یہ جہاد نہ دولت کے لیے ہوگا، نہ شہرت کے لیے ہوگا، نہ زمین کے لیے اور قومی عصبیت کے لیے ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس راہ حق میں وہ ملامت گروں کے تانوں کی اور ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے دین حق پر، اگرچہ انہیں دقیانوس کہا جائے، انہیں تانے دیے جائیں جاہل ہونے کے، گنوار ہونے کے، وہ کسی شے کی پرواہ کیے بغیر راہ حق پر پورے صبر اور استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دراصل چن لیا ہوگا اپنی راہ پر کام کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے دنیا میں دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ یہ آیت مقدسہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر بار بار غور کریں اور پھر دیکھیں کہ ہماری ذات میں کیا یہ علامات اور یہ صفات موجود ہیں، پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، دین حق پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اس آیت کے تقاضے کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔